بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا بیان چل رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص آئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے اپنے عامل حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق اعظم سے کی تھی، ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ شکایت کے بعد کہتے ہیں، دیکھیں کتاب، فقالا کیفا وجدتم امیرکم، جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیفا وجدتم امیرکم، کہ تم نے اپنے امیر اور اپنے حاکم کو کیسا پایا، کیسا ان کا طرز عمل تمہارے بارے میں ہے؟ فشقوہ الیہ، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم سے ان کی شکایت کی، شکا یشکی شکایت کرنا، وذکروا اربعا من افعالہ، اور حضرت سعید ابن عامر کے 4 عمل انہوں نے ذکر کیے، کل واحد منہا اعظم من الاخر، کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑا تھا، یعنی ان کی 4 کمیاں انہوں نے ذکر کی جو ان کے نزدیک ہر کمی دوسری کمی سے بڑھ کر تھی۔ فقال عمر، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اپنے دل میں فرمایا، دل میں سوچا، فجمعت بینہ و بینہم، کہ میں ان کے اور حضرت سعید ابن عامر کے درمیان جمع کر دوں گا، یعنی ان کے درمیان صلح کر دوں گا۔ ودعوت اللہ اللہ یخیب ظنی فی، اور میں اللہ سے دعا کرتا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سعید کے بارے میں جو میرا گمان ہے اس کو نامراد نہ کرے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہی ہوں گے، لوگوں کو شکایت غلط فہمی کی وجہ سے ہے، تو آپ دل میں دعا کر رہے تھے کہ میرا جو گمان ہے سعید ابن عامر کے بارے میں وہ نامراد نہ ہو، صحیح اور کھرا اترے۔ ودعوت اللہ اللہ یخیب ظنی فی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بارے میں میرے گمان کو نامراد نہ کرے۔ فقد کنت عظیم الثقۃ بھی، کیونکہ میں ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا، ثقۃ معنی بھروسہ، اعتماد، کیونکہ میں نے ان پر بہت سارا بھروسہ کیا تھا۔ فلما اصبحوا عندي هم واميرهم، کہہ رہے تو جب صبح کے وقت وہ میرے پاس آئے، وہ اور ان کے امیر، اصبح یصبح اصباحا، صبح کے وقت میں آنا، قلت، تو میں نے کہا، ما تشکون من امیرکم، کہ تمہیں اپنے امیر سے کیا شکایتیں ہیں؟ یعنی اب دونوں فریق کو سامنے بٹھال کر حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے ہیں، حضرت سعید بھی یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے ان سے فرمایا لوگوں سے اب بتاؤ تمہیں کیا شکایتیں ہیں، تاکہ ہاتھ کی ہاتھ میں سعید ابن عامر سے ان کے جواب لے سکوں۔ فلما اصبحوا عندي هم واميرهم، تو جب صبح کے وقت میرے پاس وہ اور ان کے امیر آئے، قلت، تو میں نے کہا، ما تشکون من امیرکم، کہ تمہیں اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ قالوا، تو وہ بولے، لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، خرج یخرج، خروج نکلنا، تعالی یتعالی مانے آتا ہے بلند ہونا، نہار کہتے ہیں دن کو، تو بولے کہ یہ ہمارے پاس نہیں آتے یہاں تک کہ دن بلند ہو جاتا ہے، یعنی یہ صبح میں اپنا جن کا دفتر ہے، جو ان کی مسند ہے، اس پر بہت لیٹ آتے ہیں، مقدمات اور ہمارے معاملات سننے کے لیے تاخیر سے آتے ہیں صبح میں، پہلی شکایت تو یہ ہے۔ بولے لا یخرج الینا، یہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں یہاں تک کہ دن بلند ہو جاتا ہے خوب۔ فقل، تو حضرت عمر کہتے ہیں تو میں نے کہا، وما تقول فی ذلک یا سعید، اے سعید تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فسکت قلیلا، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، ثم قال، پھر بولے، واللہ انی کنت اکرہ ان اقول ذلک، تو بولے باخدا میں اس بات کے کہنے کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی یہ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں نا، میں تاخیر سے کیوں آتا ہوں، حالانکہ اس وجہ کے بیان کو میں پسند نہیں کر رہا ہوں، ناپسند ہے مجھے کہ میں اسے بیان کروں، لیکن اب چونکہ میں عدالت میں کھڑا ہوں اور مجھ کو ملزم گردانا جا رہا ہے، مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، تو اب صفائی دینا چونکہ مجھ پر ضروری ہو گیا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ اس کا اظہار مجھے پسند نہیں ہے۔
واللہ انی کنت اکرہ ان اقول ذالک، فرمایا بخدا میں ناپسند کرتا ہوں، میں مکروہ جانتا ہوں کہ اس بات کو بیان کروں، اما وانہ لا بد منہ، رہا یہ کہ اب وہ ضروری ہو گیا ہے تو سنیے، فانہ لیس لاہلی خادم، کہتے ہیں میرے گھر والوں کے پاس کوئی خادم نہیں، میری اہلیہ اور میرے بیوی بچے ان کے پاس کوئی خادم نہیں جو ان کا کام کرے، تو ان کا پورا کام صبح کو میں نپٹا کر آتا ہوں، ان کا کھانا بنا کر دیتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں اور تیار ہو کر میں اپنی مسند پر آ جاتا ہوں، تو خادم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام سب مجھے اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتے ہیں، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے حمص کے قاضی اور والی کا۔ آج کل تو ایک پردھان کے پاس کئی کئی نوکر ہوتے ہیں، پردھان کو چھوڑو بی ڈی سی ممبر بن جائے تو اس کی شان بادشاہوں سے کم نہیں رہتی ہے، لیکن اس وقت کا یہ عالم تھا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِي خَادِمٌ، کہتے ہیں بے شک میرے گھر والوں کے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ فَأَقُومُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ، تو میں ہر صبح کو اٹھتا ہوں، فَأَعْجِنُ لَهُمْ عَجِينَهُمْ، عجنا یا عجنو اس کا معنی تھا آٹا گوندنا، عجین کہتے ہیں آٹے کو، فَأَعْجِنُ لَهُمْ عَجِينَهُمْ، تو میں ان کا آٹا گوندتا ہوں، ثُمَّ أَتَرَيَّثُ قَلِيلًا، تریسا تریس معنی چھوڑ دینا، ثم اتریس قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر اسے چھوڑ دیتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، حتی یختمر، یہاں تک کہ وہ خمیر بن جاتا ہے آٹا، ثم اخبزہ لهم، پھر میں ان کے لیے اس کی روٹیاں بناتا ہوں، ثم اتبضع، پھر وضو کرتا ہوں، واخرج للناس، اور لوگوں کے لیے کام پر نکل آتا ہوں۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فقلت لهم، حضرت عمر کہتے ہیں فقلت لهم، میں نے ان سے کہا، وما تشکون منه ایضا، اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے وہ بتاؤ۔ قالوا، بولے، انه لا يجيب احدا بالليل، اجاب یجیب اجابتا، اس کا معنی تھا جواب دینا، کسی فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننا۔ انه لا يجيب احدا بالليل، لیل معنی رات، جمع لیالی، فرمایا کہ یہ رات میں کسی کی بات نہیں سنتے، اگر کوئی فریادی پہنچ جائے تو اس کا مقدمہ نہیں سنتے ہیں، اس کی بات کی سماعت نہیں کرتے ہیں یہ رات میں۔ قل، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا، وما تقول فی ذلک یا سعید، اے سعید تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ قال، انہوں نے کہا، انی واللہ کنت اقرأ ان اعلن ھذا اذا، اعلن یعلن، اعلان مانے اعلان کرنا، اظہار کرنا، ظاہر کرنا۔ انہوں نے فرمایا بخدا میں اس کے اظہار کو بھی ناپسند کرتا ہوں، ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اس کو، لیکن اب چونکہ میں ایسے موقع پر ہوں تو مجھے ظاہر کرنا ہی پڑے گا۔ فرماتے انا قد جعلت النہار لہم واللیل للہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ میں نے دن ان کے لیے کر رکھا ہے اور رات اللہ عز وجل کے لیے، یعنی دن میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ دن میں نے ان کے لیے چھوڑ رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہے، اس لیے رات میں کسی کا مقدمہ، کسی کے فریاد نہیں سنتا ہوں، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کم سے کم رات میں تو کر سکوں۔ فرمایا بخدا میں اس کے بھی اظہار کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن ضروری ہے تو سنو، میں نے دن انہی کے لیے رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کے لیے۔ قل، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا، وما تشکون منہ ایدا، اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ قالوا، بولے، انہ لا یخرج الینا یوما فی الشہر، یوم مانے دن، جمع ایام آتی ہے، شہر مانے مہینہ، جمع اشہر آتی ہے، شہور بھی آتی ہے۔ بولے کہ یہ ہمارے پاس مہینے میں ایک دن آتے نہیں ہیں، یعنی مہینے میں ایک دن ایسا گزرتا ہے جس میں ہی چھٹی کر لیتے ہیں، آتے نہیں، رات شام کو آتے ہیں۔ انہ لا یخرج الینا یوما فی الشہر، مہینے میں ایک دن یہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ قل، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا، وما ھذا یا سعید، اے سعید یہ کیا ہے؟ قالا، تو انہوں نے کہا، لیس لی خادم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، ولیس عندی ثیاب غیر التی علیہ، اور میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے جو اس وقت میرے بدن پر ہے، سیابن غیر التی علیہ، جو میرے اوپر ہیں ان کے علاوہ کپڑے میرے پاس نہیں ہیں، ولیسا عندی، اور نہیں ہے میرے پاس، سیابن کوئی کپڑے، غیر التی علیہ، ان کے سوا جو میرے اوپر ہیں اس وقت جسم پر پڑے ہوئے، کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ فانا اغسلھا فی الشہر مرۃ، تو میں انہیں مہینے میں ایک بار دھوتا ہوں، وانتظرھا، اور ان کا انتظار کرتا ہوں، حتی تجفا، یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتے ہیں، ثم اخرج الیہم فی آخر النہار، پھر دن کے آخر میں ان کے پاس آتا ہوں لوگوں کے پاس۔
تو مہینے میں ایک دن مجھے اب یہی کپڑے دھونے پڑتے ہیں، سوکھتے ہیں شام تک، اس لیے میں دن میں نہیں آ پاتا ہوں، شام کو آتا ہوں۔ ایسے زاہد و تارک دنیا تھے حضرت سعید ابن عامر۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے، ابھی ایک شکایت اور تین ہی ہوئی ہے نا، ابھی ایک اور رہ گئی ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے جو جواب سن کر تاثر پیش کیا، وہ سنہرے الفاظ سے لکھنے کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد انہوں نے کی کہ اللہ نے میرے گمان کو نامراد نہیں کیا، میں جیسا سوچتا تھا سعید ویسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، باقی کل پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔